فطرہ میں کیا دینا ہے اور کیا دینا درست نہیں ہے، اس میں بھی بہت اختلاف ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اناج ہی دینا ہے، پیسہ نہیں دے سکتے۔ کچھ علماء کہتے ہیں پیسہ ہی دینا ہے، اناج نہیں دے سکتے۔ دیکھیے اناج دینا بہتر ہے، حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ اناج کا ہی ذکر ہے، مگر ہمیں ایک بات پر یہ بھی دھیان دینا پڑے گا کہ فقیر کی مصلحت کس میں ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے غریبوں کو ہم اناج دیتے ہیں، جو اناج ہم نے 50 روپے میں خریدا، اس نے اناج کو اکٹھا کیا اور لے جا کے مارکیٹ میں 40 میں بیچ دیا، تو یہ اس فقیر کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں اناج کے بدلے لوگ کپڑا لے لیتے تھے، اناج کے بدلے جوتا لے لیتے، تو اناج بھی ایک کرنسی تھی نبی کے دور میں۔ تو آج کے دور میں کرنسی کیا ہے؟ روپیہ پیسہ ہے۔ تو اناج بھی دے سکتے ہیں اور اناج کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ جو علماء بہت سخت اس معاملے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ پیسہ دینا حرام ہے، پیسہ قبول نہیں ہوگا، اتنا سخت فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ پیسہ جہاں اگر فقیر کی مصلحت پیسہ دینے میں ہے تو پیسہ دیا جا سکتا ہے، البتہ اناج دینا بہتر ہے۔ جی، مدرسے میں پڑھانے والے استاد کیا صدقہ کا مال کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، صدقہ کا مال آپ مدرسے میں دے سکتے ہیں۔ اب مدرسے کا استاد اس مدرسے میں جب پڑھا سکتا ہے اسی پیسے سے، تو اس پیسے سے کھا بھی سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اگر مدرسہ چل رہا ہے اور مطبخ اسی زکوٰۃ کی رقم سے چل رہا ہے اور استاد خود جو ہے مالی اعتبار سے بہت مالدار ہے، تو اس کو پھر اس مطبخ کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی تنخواہ دی جا رہی ہے، اور کہیں کہیں مدرسے میں تنخواہ جب دی جاتی ہے تو اس تنخواہ میں آٹومیٹک استاد کے رہنے اور کھانے کا انتظام بھی شامل رہتا ہے۔ گویا استاد جو کھا رہا ہے ایک طریقے سے اپنی تنخواہ کا ہی کھا رہا ہے، کیونکہ اسی حساب سے تنخواہ کم دی جاتی ہے اس کو۔ مان لو تنخواہ ہونی چاہیے 8,000 تو اس کو دی جاتی ہے 5,000 کی، 5,000 آپ کو تنخواہ ملے گی پلس آپ کے رہنے کھانے کا انتظام ہوگا، اور وہ رہنے کھانے کا انتظام چندے سے ہی چل رہا ہے، تو اس میں بہرحال گنجائش موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر والدین بچپن میں عقیقہ نہ کرائیں تو کیا وہ بڑے ہو کر کے خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی۔ لیکن اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں، بعض لوگ اپنا عقیقہ جب خود کراتے ہیں تو بڑے جانور کا عقیقہ کرانے لگتے ہیں، یا قربانی کے جانور میں حصہ لیتے ہیں، بڑے جانور میں اپنا ایک عقیقہ کا حصہ لے لیتے ہیں۔ بڑے جانور میں عقیقہ ثابت نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے اس بات۔ بڑے جانور میں نہ عقیقہ ثابت ہے نہ اس میں حصہ لینا ثابت ہے۔ عقیقہ کا جانور چھوٹا ہونا چاہیے اور الگ ہونا چاہیے، عقیقہ میں حصہ نہیں لے سکتے آپ، عقیقہ میں مستقل ایک جانور ہونا چاہیے۔ خود کا عقیقہ خود کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ 7 دن کے بعد کوئی عقیقہ نہیں ہے، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ خود کا عقیقہ خود کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ لیکن 7ویں دن عقیقہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے، لیکن 7واں دن اگر چلا گیا، گزر گیا، تو اس کے بعد کبھی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں 7ویں دن کے بعد جو لوگ یہ کہتے ہیں عقیقہ ختم ہو گیا، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ 7ویں دن کے بعد کبھی بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ نماز قصر کتنے کلومیٹر جانے کے بعد کرنا چاہیے، اور کیا نماز قصر ادا کرنے کے لیے 3 دن کا سفر کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، قصر کی جو نماز ہوتی ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، یہ کتنے کلومیٹر پہ کرنا ہے اور کتنے لمبے سفر پہ کرنا ہے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ اختلاف کے چکر میں ہم نہیں پڑیں گے۔ ایک موٹی موٹی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اتنا سفر کر رہے ہیں جو ہماری عام بول چال میں سفر مانا جاتا ہے، اس کو کلومیٹر میں مت جانیے۔ اگر مان لیجئے دیگھل بینک سے کشن گنج کے سفر کو آپ سفر مانتے ہیں، آپ کی عام بول چال میں اس کو سفر مانا جاتا ہے، آپ قصر کیجئے کشن گنج میں پہنچ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو ہمارا پابندی لگانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے جتنا سفر کیا ہے سب میں قصر کیا ہے۔ اب کسی صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے اتنے سفر پہ قصر کیا، تو اس کو علماء نے کہہ دیا کہ اتنے سفر پہ کرنا ضروری ہے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے جو بات کہی ہے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے کہ سفر کو ہم کلومیٹر میں یا اس کو مسافت میں ہم اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ جس سفر کو آپ اپنی بول چال میں سفر مانتے ہیں، اور جب تک آپ سفر کی نیت سے ہیں، جب تک آپ ٹھہرنے کی وہاں نیت نہ کر لیں، آپ قصر کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا مانگنا اجتماعی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے عالم دین نہیں تھے جو دعا مانگتے تھے۔ یہ کوئی جواب نہیں ہوا۔ اگر پہلے کے علماء کی تحقیق نہیں تھی، پہلے بہت ساری ضعیف حدیثوں پر بھی لوگ عمل کرتے تھے، اب ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم کیوں عمل کریں گے بھائی اس پر؟ یہ مزاج تو تقلیدی مزاج ہو گیا کہ باپ دادا کرتے تھے ہم کیوں نہ کریں، کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ تو اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔
اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ دیوبندی مسلک کے بھی جو معتبر علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھائی یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. جیسے پاکستان کے ایک عالم دین ہیں طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب دیوبندی مسلک کے بہت مشہور عالم ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، ان کی ویڈیو موجود ہے، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. تو یہ دیوبندی عالم دین بھی مان رہا ہے، اور اہل حدیث جو ہے بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے عالم کیا پہلے کے عالم نہیں تھے. یہ بات نہیں کہنی چاہیے. جو بات دلیل سے ثابت ہو گئی کہ اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے، اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا ہے؟ کوئی نمازی اپنا گمچھا یا چادر سر پہ لے کر سجدے کی جگہ رکھتا ہے، تو کیا پہلے ہمارے رسول اور ہمارے صحابہ کا بھی رواج تھا؟ دیکھیے، سجدہ کے دوران اگر آپ نے اپنا گمچھا زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر آپ سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدہ زمین پر ہی مانا جائے گا، اس میں سجدے میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے نبی پگڑی پہن کر کے سجدہ کرتے تھے، تو ظاہر ہے پگڑی آپ کی زمین پہ ٹچ ہوتی تھی، آپ کے ماتھے اور زمین کے بیچ میں آپ کی پگڑی کا کپڑا آتا تھا، تو کیا آپ کا سجدہ نہیں ہوتا تھا؟ آپ چٹائی پر سجدہ کرتے ہیں تو کیا چٹائی پر سجدہ نہیں ہوتا ہے؟ تو گمچھا وغیرہ اپنے سامنے رکھ کر کے سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے. کیا کسی نمازی کو رکوع مل جائے تو اس کی رکعت پوری ہوگی؟ اگر پوری ہوگی تو پھر وہ مسئلہ جو اہل احناف کا ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہو جائے گی، وہ لاگو ہو جائے گی. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ بغیر فاتحہ اور سورت کی نماز بھی ہوگی. دیکھیے، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے. جو زیادہ مضبوط بات ہے وہ یہی ہے کہ امام کے ساتھ آپ کو سورہ فاتحہ ملنا ضروری ہے. صرف رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملے گی. اگر آپ کو سورہ فاتحہ نہیں ملی ہے تو آپ کی وہ رکعت نہیں مانی جائے گی. آپ اس رکعت کو ریپیٹ کریں گے، اس رکعت کو دہرائیں گے، آپ کی وہ رکعت نہیں ہے. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کیسا ہے؟ کرنا چاہیے یا نہیں؟ قبرستان میں میت کو دفن کرنے کے بعد بالکل ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، مگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی دو شکل ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ امام صاحب دعا کر رہے ہیں اور باقی سب لوگ آمین آمین بول رہے ہیں، تو یہ تو صحیح نہیں ہے بھائی، یہ اجتماعی شکل ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ میت کو دفنا دیا، اب سب لوگ ہاتھ اٹھا کے اپنے اپنے طور پہ دعا کر رہے ہیں. اٹھایا سب نے ہاتھ ہے مگر ایک ساتھ دعا نہیں کر رہے ہیں، سب لوگ اپنے اپنے حساب سے دعا کر رہے ہیں. اور دعا کیا کر رہا ہے؟ یہی کرنا ہے کہ اے اللہ، اس مردہ کو، اس میت کو قبر میں تو اس کے سوال و جواب میں اس کو ثابت قدم رکھ، اس کی منزل کو آسان کر، اس کی قبر کی منزل کو آسان، یہی دعا کرنا ہے. تو آپ لوگ اپنے اپنے طور پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وتر کی نماز 1 رکعت یا 3 رکعت ہے اور اس میں کوئی سورہ خاص ہے یا نہیں؟ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر 3 پڑھیں گے تو سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جائے، دوسری میں سورہ اخلاص سورہ کافرون پڑھی جائے، اور تیسری میں قل واللہ احد سورہ اخلاص پڑھی جائے. اگر صرف 1 رکعت پڑھتے ہیں تو کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جی، بہت سوال ہے بھائی. آخری تشہد میں شہادت کی انگلی کو شروع سے سلام پھیرنے تک اشارہ کیا جائے یا ایک ہی بار اشارہ کیا جائے؟ دلیل سے سمجھائے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی تشہد میں اس انگلی سے اشارہ کرتے تھے. تو اشارہ کا مطلب ہوتا ہے انگلی کو اٹھانا. تو اٹھائے رہیں گے آپ پورے اتحیات سے لے کر کے سلام پھیرنے تک آپ اٹھائے رہیں گے. البتہ حرکت جو دینا ہے اس میں حدیث میں آتا ہے یدعو بہا، کہ حرکت آپ تب کرتے تھے جب دعا کرتے تھے. تو جہاں جہاں دعا آپ کریں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود شریف پڑھیں گے، وہاں آپ حرکت دیں گے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا ہے، اس پہ آپ ہلکی ہلکی حرکت دیں گے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اب یہ پوری دعا ہے، اس پر آپ اپنی انگلی کو حرکت دیں گے. تو جہاں دعا ہے وہاں حرکت دیں گے. باقی اشارہ جو کرنا ہے، انگلی کو اٹھائے رکھنا ہے، یہ پورے شروع سے لے کر کے آخر تک اٹھائے رکھنا ہے. عشر کا مال مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ عشر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں خرچ کر سکتے. ہاں، مسجد میں جیسے امام صاحب ہیں، ان کی تنخواہ وغیرہ میں دے سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن مسجد کی تعمیر میں نہیں دینا چاہیے عشر کا مال. رحم مادر میں جو بچہ وفات پا جائے تو اس کا نام رکھا جائے گا اور عقیقہ کیا جائے گا. نام کیوں رکھیں گے بھائی؟ آپ پیدا ہی نہیں ہوا، وہ بیچارہ اندر ہی مر گیا، مرا پیدا ہوا،
اس کا نام رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور عقیقہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقیقہ بلکہ اگر 7ویں دن کے پہلے انتقال کر گیا تو بھی آپ کو عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7واں دن پورا ہو جائے، بچہ اس دن تک زندہ رہے، اس کا عقیقہ کیجیے۔ مان لیجیے کوئی 2 ہی دن میں مر گیا بچہ، تب بھی آپ کو عقیقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ 80,000 روپیہ دے کر 1 بیگھہ زمین حاصل کی جاتی ہے اور اس میں کھیتی کی جاتی ہے۔ جب زمین والا 80,000 واپس کرتا ہے تو اسے زمین مل جاتی ہے۔ یہ لین دین شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ 80,000 روپیہ دے کر 1 بیگھہ زمین حاصل کی جاتی ہے اور اس میں کھیتی کی جاتی ہے، تو کھیتی کا کیا ہوتا ہے؟ کھیتی کس کو ملتی ہے؟ زمین والے کو ملتی ہے۔ اچھا، یہ بظاہر تو سود کی ہی ایک شکل لگ رہی ہے، یہ سود کی ایک شکل لگ رہی ہے، لیکن اب اس کے بارے میں چونکہ یہ کھیتی کا مسئلہ ہے اور ہم لوگ کھیتی والے نہیں، ہم لوگ بنارس کے شہر والے ہیں، بزنس والے ہیں، تو اس کے بارے میں جو کھیتی کے ماہر علماء ہیں ان سے تھوڑا سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد اس کے بارے میں مسئلہ فائنل بتایا جا سکتا ہے۔ رکوع ملنے سے رکعت ملتی ہے یا نہیں، اس کا تو مسئلہ بتایا جا چکا ہے۔ اگر کوئی مقتدی بعد میں جماعت میں شامل ہوتا ہے اور امام کے ولضالین پڑھنے کے وقت میں فرق پڑ جائے تو مقتدی کب آمین؟ امام کے ساتھ آمین کہے گا، امام کے ساتھ آمین کہے گا، البتہ سورہ فاتحہ وہ امام کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ لیٹ آیا ہے، مان لیجیے وہ آیا ہے اور امام صاحب صراط الذین انعمت علیہم پڑھے تو اسی کے ساتھ وہ اپنا پڑھ کے ولضالین پر آمین کہہ دو، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لے، آمین اس کے ساتھ ہی بولے گا۔ یہ سوالوں کے جواب تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بعد آپ کے بڑے ہی بہترین مقرر مولانا مطیع الرحمان صاحب سلفی چترویدی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ایک بہترین خطاب آپ ان کا سماعت کریں گے، اس لیے آپ حضرات سکون سے بیٹھے رہیں اور مولانا کا خطاب سننے کے بعد ہی تشریف لے کے جائیں۔